کہ انشاءاللہ تعالی 12ویں شریف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ضرور منائیں گے، اور جب میلاد پاک کی باری آئے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فوراً کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا۔ بولو مسلمان، اب ایک اعتراض ہوتا ہے، ہم سنیو، وہ اعتراض یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تو کبھی میلاد منایا نہیں، آپ لوگ کیوں میلاد مناتے ہیں؟ اگر صحابہ کرام نے میلاد پاک منایا ہو تو دلیل پیش کرو، ہم لوگ بھی منائیں گے۔ الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ آج عمر آباد کے مسلمانوں کے سارے قدورات کو میں دور کر دوں تاکہ ان کا ذہن ایک دم صاف ہو جائے اور مکمل طور پر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رسیلے ہو جائے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، دعویٰ سماعت کر لیجیے، بلا شبہ بے شک حق یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، قال اللہ ما جلسکم الا ذلک، قالوا واللہ ما جلسنا الا ذلک، قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة۔ پیارے، ایک مرتبہ رسول اکرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام کا ایک اجتماع جاری، دیکھنے کے بعد آپ نے ان سے ایک سوال کیا، جبکہ صحابہ کرام کے اوقات بڑے مصروف رہا کرتے تھے پیارے، ہمیشہ کسی نہ کسی جنگ میں، کسی نہ کسی غزوے میں، کسی نئے افق پر اسلام کی شمع روشن کرنے میں صحابہ کرام مصروف رہا کرتے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر کے جلسہ منعقد کر رکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، سوال کیا، میرے صحابہ ما اجلسکم، کیا بیان ہو رہا ہے؟ کس چیز کی محبت نے تمہیں یہاں بیٹھا رکھا ہے؟ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ تمہارے اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ اب یہاں یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے نبی کو غیب کی خبریں نہیں ہیں، ہمارے نبی غیب کی خبریں نہیں جانتے، یہ مت سمجھ لینا پیارے۔ ارے جو نبی فرش زمین پر بیٹھ کر کے عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، کیا وہ اپنی مسجد کے جلسے کے عنوان سے بے خبر ہوں گے؟ نہیں میرے پیارے، بلکہ پوچھنے میں حکمت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ آج جب میں پوچھوں گا تو میرے کہنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے، اور جب میں اس جواب کی تصدیق کر دوں گا تو قیامت تک کے میرے تمام آنے والے غلاموں کا وہ جواب بن جائے گا۔ اسی لیے آپ نے ان سے سوال کیا تھا، ورنہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا حال یہ ہے پیارے، بخاری شریف کے اندر ہے، اور بھی کئی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر آتی ہے اور آ کر کے عرض کرنے لگتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لاڈلا شہزادہ حارثہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، تو آپ مجھے خبر دیجیے اور بتائیے کہ اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہے تب تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہ پہنچا ہو تو مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے پر خوب رو لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام حارثہ نے آ کر کے یہ سوال کیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ام حارثہ تم مجھ سے نماز کے تعلق سے پوچھو، روزے کی بات پوچھو، حج و زکات کے تعلق سے پوچھو، حارثہ کہاں گیا اس کا تعلق تو غیب سے ہے اور میں غیب نہیں جانتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا
بلکہ انتہائی سنجیدگی اور پورے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی۔ اے حارثہ، اے ام حارثہ، تم تو ایک جنت کی بات کر رہی ہو، میرے رب کی بہت ساری جنتیں ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کس جنت میں ہے، تو تم سن لو کہ تمہارا بیٹا سب سے اوپر والی جنت میں پہنچ چکا۔ اب بتاؤ پیارے، جنت ساتوں آسمان کے پار ہے، سدرۃ المنتہا کے بازو میں ہے۔ فرش زمین پر بیٹھ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنت میں کسی کے پہنچ جانے کی خبر دے رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی مسجد کے جلسے کے عنوان سے بے خبر ہوں گے؟ نہیں میرے پیارے، اس پوچھنے میں حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے صحابہ جواب دیں گے اور میں اس جواب کا جب رجسٹریشن کر دوں گا تو قیامت تک کے میرے تمام غلاموں کا وہ جواب بن جائے گا۔ اسی لیے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تمہارے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامی، تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا جواب ملاحظہ فرمائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم سب کے سب یہاں بیٹھ کر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم عرب کے بچے اور زندگی گزار رہے، تہذیب و تمدن اور سویلائزیشن سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، عرب کے اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے، صراط مستقیم سے دور ہمارے ڈیرے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ہمیں وہ عزت ملی ہے کہ آج بلال اگر زمین پر چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ آج ہمیں صراط مستقیم کا روشن منارہ کہا جاتا ہے، ہدایت کی پہچان، ہدایت کا روشن منارہ آج ہمیں کہا جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی پہچان اب ہمارے ناموں سے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پیچھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں خرید کر انمول کر دیا، آج ہم فرش زمین پر ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے عرش بری پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے جو کانٹے گلاب بن گئے، جو ذرے تھے وہ آفتاب بن گئے، بس اسی بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مقام پر میں یہ بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی سے اس زمانے میں کچھ لوگ ذکر میلاد کی جب مجلس دیکھتے ہیں تو آسانی سے کہہ کر کے گزر جاتے ہیں سنیاں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کراتے ہیں، یہ ان کا جملہ ہوتا ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے بتاؤ کیا صحابہ کرام بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ بولو بولو، ارے صحابہ کرام کی اوقات کی قیمت تمہیں کیا معلوم؟ میں بتاتا ہوں، سنو، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کے اوقات کتنے قیمتی اور سرخیز تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِكُمْ عُمْرَهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اے بعد والو سنو، تمہاری زندگی بھر کی نمازیں، روزے، حج، زکات، جہاد، تہجد اور زندگی بھر کے نیک اعمال ایک پلے میں رکھ دیے جائے اور صحابی رسول کی زندگی کی نیند کا ایک لمحہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو صحابی رسول کی نیند کا جو لمحہ والا جو پلہ ہوگا وہ تمہاری ساری زندگی عبادت پر بھاری ہوگا۔ تو اس قدر صحابہ کرام کے مصروف ترین اوقات ہیں اور اتنے قیمتی اوقات ہیں، ان اوقات میں سے صحابہ کرام نے وقت نکال کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی مجلس منعقد کر رکھی ہے۔ اور پھر جواب سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی بہت ساری تبلیغ باقی ہے،
بہت سا جہاد باقی ہے، مجھے آنا تھا میں آ گیا، احسان ہونا تھا ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت ہے اس احسان پر جلسے کرنے کی؟ یہ نہیں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ صحابہ کرام کے حسن عمل پر ان سے ایسی قسم لی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے قسم لیتے ہوئے کہا اللہ ما جلسکم الا ذالک، کیا واقعی قسم خدا کی میرے صحابہ تم اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ صحابہ کرام یک زبان ہو کر کے عرض کرتے ہیں واللہ ما جلسنا الا ذالک، قسم خدا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو بس اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں نے تم سے جو قسم لیا ہے، حلف لیا ہے، وہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں لیا ہے، اس لیے کہ تمہارے کسی کام میں بھی ہمیں شک نہیں ہے، تو پھر میں نے تم سے حلف کیوں لیا یہ بھی جانتے جاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے میرے صحابہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس عمل کا اعزاز بیان کر دوں اور اس کی عظمت بیان کر دوں۔ تو میرے صحابہ سنو وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، میرے صحابہ سنو، اللہ پاک نے جبرائیل امی کو میرے پاس بھیجا اس لیے کہ میں کاشان نبوت میں تھا اور تم مجلس میلاد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دیکھا، اللہ نے ہمیں بھی دیکھا اور پھر تمہارے حسن عمل کو بھی دیکھا، تو اللہ پاک نے جبرائیل امی کو میرے پاس بھیجا ہے۔ جبرائیل امی نے آ کر کے مجھے یہ بتایا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ میلاد منانے والوں کو اس بات کی خوشخبری دے دے کہ اے میلاد منانے والے تم فرش زمین پر میلاد منا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ عرش بری پر فرما رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ اور فرشتوں کے سامنے تمہارے حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ نے اندازہ کر لیا نا کہ صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ اب تو کوئی نہیں بولے گا نا کہ صحابہ کرام نے میلاد پاک نہیں منایا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں بولے گا۔ اور اب اہل سنت کے بہترین مذہب پر ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال پیارے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ تمام انبیاء کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا، صحابہ کرام نے میلاد پاک منایا۔ اب تک جتنے بھی خوش عقیدہ لوگ اس دنیا میں آئے سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک مناتے رہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ حمل پاک کے جو 9 مہینے تھے ان 9 مہینوں میں الگ الگ انبیاء اور رسول میں سے آ کر کے مبارکبادیاں پیش کر کے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب 9 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت جبرائیل امی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں الہی تیرے محبوب کی آمد کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ بولو نسل کر تیرے محبوب کی آمد کا وقت قریب ہو چکا ہے، لیکن تیرے محبوب کی والدہ ماجدہ گھر میں تنہا اور اکیلی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اکیلی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ساری باتوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے جبرائیل امی کو حکم دیا جبرائیل حوا کو بلایا جائے، مریم کو بلایا جائے، ہاجرہ کو بلایا جائے، آسیہ کو بلایا جائے۔ جب یہ سب کے سب حاضر آ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا سنو میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، تم سب جاؤ اور ان کی داعیہ بن جاؤ۔ سب حاضر آ گئی۔ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے اوپر وہ حالت طاری ہوئی جو عورتوں کو وضع حمل کے وقت میں ہوتی ہے،
تو میرے پاس سفید شربت کا پیالہ لایا گیا. فرماتی ہے میں نے اس سے جب پیا تو میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کیا. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے اس کے بعد اپنے گردا گرد بلند قد و قامت والی عورتوں کو دیکھا. بلند قد و قامت والی عورتوں کو دیکھا جن کا قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھا. تو میں نے تعجب سے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ تو ان میں سے فوراً ایک نے کہا اے آمنہ گھبرانا مت، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تمہاری داعیہ بن کر کے آئی ہوں. دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت کی حوریں ہیں. اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے پیارے، یہ آسیہ کون ہے؟ جاننے کی بات ہے یہ فرعون کی بیوی ہے. پھر یہاں پر جس صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کھڑی ہے، جس صف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کھڑی ہے، وہی مقام حضرت آسیہ کو کیسے مل گیا؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے پیارے. تو سنیے کیوں ملا، کیسے ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب فرعون نے ارادہ کر لیا تھا، عزم مصمم کر لیا تھا، تو ان کی نورانی صورت کو جب آسیہ نے دیکھا تو کہا کہ اے فرعون اپنے ہاتھ روک لے، اس بچے کو ہم لے کر کے گھر چلتے ہیں، اسے پال لیتے ہیں اور اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ بچہ آگے چل کر کے جوان ہو کر کے ہمارے کام آئے گا. تو چونکہ حضرت آسیہ نے اللہ کے نبی سے محبت کی تو اسی محبت کا انہیں انعام ملا کہ جس صف میں حضرت عیسیٰ کی والدہ کھڑی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کھڑی ہے، جس صف میں حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، اسی صف میں حضرت آسیہ بھی آ کر کے کھڑی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے قاعدہ کلیہ سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے اسے نواز دیا جاتا ہے. بہرحال پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ بن کر کے یہ تمام عورتیں حاضر ہیں. اتنے میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، علیہ السلام کا تصور ذہن میں بتاتے ہیں اور پھر حضرت طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمتا للعالمین. فظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر. یعنی حضرت جبرائیل امین نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسولوں کے سردار تشریف لائیے، اے کائنات کے لیے رحمت آپ تشریف لائیے کہ آقا علیہ السلام 14ویں رات کے چاند کی طرح دنیا میں تشریف فرما ہو. علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے کہ بوقت ولادت میں آقا علیہ السلام کی ماں کے پاس حاضر تھی. میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر جو نور تھا وہ نور چراغ کی روشنی پر غالب آ گیا. اور پھر میں نے اس رات میں اس پیدائش کے بعد 6 عجائبات دیکھے. کتنے؟ 6 عجائبات دیکھے. فرماتی ہے کہ جیسی ہی آقا علیہ السلام شکم مادر سے باہر آئے انہوں نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے سجدے میں رکھا. جبکہ یہاں پر ایک ضابطہ آپ ملاحظہ کر لیں کہ سجدہ اس جگہ پر کیا جاتا ہے جو جگہ پاک ہو، جبکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. اور شریعت کا یہ بھی قانون ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب ناپاک پیدا ہوتے ہیں. جس جگہ پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں اور بچے پیدائش کے بعد اس کی ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ آپ کی پھوپھی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر سے باہر آئے اور سیدھا اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم ناپاک پیدا نہ ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ بھی ناپاک نہ ہوئی. میرے پیارے اس سے یہ پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و پیدائش یہ بے مثل و بے مثال ہے. ہمارے
آپ کی پیدائش کی طرح نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھے دوسری بات کے تعلق سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سجدے سے آپ نے سر اٹھا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا۔ بتاؤ کوئی ایسا بچہ ہے جو پیدا ہو اور سیدھا اپنی پریشانی کو سجدے میں رکھتے ہوئے اور پھر سر اٹھا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے؟ ایسا بچہ آپ کو ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کہیں ملے گا تو آمنہ کی گود میں ملے گا۔ عزیزان اسلامیہ، پھر تیسری بات کے تعلق سے فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر جو نور تھا، اس نور کی وجہ سے پورا کمرہ منور ہو گیا۔ اور چوتھی بات کے تعلق سے فرماتی ہے کہ جب میں نے چاہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسب دستور غسل دے دوں، بولو بولو سبحان اللہ، بچوں کو غسل دیا جاتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ آپ کو غسل دے دوں تو غیب سے آواز آئی، اے صفیہ یہ ید قدرت سے غسل دیے ہوئے ہیں، لہذا انہیں تم غسل دینے کی زحمت نہ کرو۔ اور پانچویں بات یہ ہے پیارے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے ان کا ختنہ کراتے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے آپ کی پھوپھی فرماتی ہے کہ آپ ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عورت خلیفہ سے ہے، ان کا چھپانا کامل طور پر فرض ہے۔ یہ اگر کوئی شخص کھول دے گے تو حکم یہ ہے کہ مار کر کے اسے بند کروایا جائے، اور گھٹنا اگر کھول دے گا تو اس کی حیثیت جو ہے وہ عورت خفیفہ کی ہے، مارا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ناک کھل جائے، اس کے نیچے کا حصہ کھل جائے تو مار کر کے اسے بند کروایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پہلے ہی ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا فرما دیا کہ دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کی نظر تک اس پر نہ پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حکمت ہے اس کے اندر۔ اور آگے بڑھے چھٹی چیز کے تعلق سے آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیراہن پہنا دوں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت مبارک پر ایک گول نشان ہے اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یہ بے مثل و بے مثیل ہے کہ نہیں ہے؟ بے نظیر ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی کوئی کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کی طرح ہے، یہ تو اس کی عقل پر کف ہے۔ میرے پیارے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بے شمار عجائبات رونما ہوئے، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت طیبہ طاہرہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ایک خاص اور چیز میں نے دیکھی، وہ یہ ہے کہ رأیت الجماعۃ قد نزلوا من السماء ومعهم ثلاثة أعلام بيض فركزوا علما على سطح داري وركزوا علما على ظهر الكعبة وركزوا علما على بیت المقدس۔ فرماتی ہے کہ پیدائش سے تھوڑا پہلے میں نے ایک مقدس جماعت کو دیکھا جو آسمان سے اتری، ان کے ساتھ 3 سفید جھنڈے تھے۔ سبحان اللہ۔ سنیو، تم جو جھنڈے لگاتے ہو نا، یہ جھنڈے لگانا یہ تمہاری اپنی ایجاد نہیں ہے، تمہاری اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ جھنڈے اللہ پاک نے لگوائے ہیں اور فرشتوں نے لگائے ہیں۔ جھنڈے لگوانا یہ سنت الہیہ ہے اور لگانا یہ سنت ملائکہ ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے 3 سفید جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا انہوں نے میرے گھر کی چھت پر لگا دیا۔ اب ایسے کوئی نہیں کہے گا کہ جھنڈا لگانا شرک کر دیا جا رہا ہے۔ جس کو دلیل چاہیے وہ میرے پاس کتاب موجود ہے نصرت المجالس، اس کے اندر میں اسے دکھا دوں گا، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور بھی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے پیارے، خوب قاعدے سے جھنڈے لگاؤ، زیادہ سے زیادہ جھنڈے لگاؤ، گلیوں کو سجاؤ۔ کوئی بھی عمرہ باد میں گھر بچنا نہیں چاہیے جس پر جھنڈا نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ لگائیں گے نا آپ لوگ؟ میرے پیارے، میں کوئی بریلی شریف کی وفاداری میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں تو وہ بول رہا ہوں جو شریعت کہتی ہے۔ اس لیے پیارے، بات یہ ہے کہ ایک جھنڈا انہوں نے میرے گھر کی چھت پر لایا، دوسرا جھنڈا خانے کا
پر لگایا، تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگایا۔ اچھا وہاں ہے معہم ثلاثۃ اعلام بید، جھنڈے ہم لوگ تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے جھنڈے لگوائے تھے ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے، وہ تو وہ بتاوے جس نے لگوایا اور جس نے دیکھا، وہی بتا سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ کہ وہ جھنڈے بھی جو تھے وہ سفید تھے، کیا تھے؟ سفید جھنڈے تھے۔ ہم لوگ تو لال پیلے نیلے جھنڈے لگاتے ہیں، زیادہ تر ہرے جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن طیبہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 سفید جھنڈے دیکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ میں نے ماقبل میں بھی بتایا تھا، سفید جھنڈا کیونکہ یہ امن و شانتی کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ امن و شانتی کی علامت ہے۔ 2 گروپ میں جنگ ہو رہی ہو، آپ کے شہر کا کلیکٹر آ کر کے بیچ میں سفید جھنڈا رکھ دے تو فوراً جنگ بند کر دی جاتی ہے۔ کیوں بند کر دی جاتی ہے؟ کہ سفید جھنڈا یہ امن و شانتی کی علامت ہے۔ تو اللہ پاک نے سفید جھنڈا لگوا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں سن لو، اب تو ظلم و بربریت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، اب تو اسلام کے افق صرف اور صرف امن و شانتی کا ہی پرچم لہرایا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جھنڈا بھی لگانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے بڑھیں، اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے، ہم لوگوں نے تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کا میلاد پاک منایا، انبیاء کرام نے بھی نبی کا میلاد پاک منایا، ملائکہ اعظام نے بھی نبی کا میلاد پاک منایا، یہاں تک کہ جنگل کے جانوروں نے بھی نبی کا میلاد پاک منایا۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد پاک منایا یا نہیں؟ یہ جاننے کی چیز ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس یہ آخری بات ہے، حدیث پاک پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنا میلاد پاک صحابہ کرام کے مجمع کے اندر منایا ہے۔ معجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے، مستدرک کے اندر ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دعوة إبراہیم وبشارة عیسیٰ وَرُؤْيَا الْأُمِّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی کے خمیر میں تھے، اور میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت میں دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور میری پیدائش کے وقت میں جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو۔ بتاؤ مسلمانوں، اسے میلاد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہمارے نبی نے تو خود ہی اپنا میلاد پاک منایا ہے۔ ہم لوگ اگر میلاد پاک منا دیں تو بلا شبہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہلائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بول دیتے ہیں، اسی حدیث پاک سے ایک اور سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے خمیر میں تھے اور میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، نبی لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ 40 سال کے بعد آپ نے اس نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن نبی بن کر کے آپ تشریف
آئے. قرآن مقدس کا ارشاد بھی ہے اس پر. هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول. پیارے جانتے ہو ارسل یرسل ارسال یہ باب افعال سے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. بولو سبحان اللہ. یہ مال میرے پاس پہلے سے موجود ہے، میں نے آپ کے پاس اسے بھیج دیا. تو بھیجنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز پہلے سے موجود ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول پہلے سے آقا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا، اسے بھیجا گیا ہے. تو رب کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لکھے ہوئے ہیں. اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی. 40 سال کے بعد آپ نے اعلان فرمایا تھا، نبوت بہت پہلے اللہ نے عطا فرما دی ہے. ایسے وقت میں بھی عطا فرمائی ہے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ کس وقت میں. 40 سال کے بعد جو ہے اعلان آپ نے فرمایا. اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی. ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، بات ختم کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اس وقت جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا؟ قالوا رسول اللہ انت رسول اللہ علیہ السلام. فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. ان اللہ خلق الخلق فجعلهم في الخير ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں. بولو کیا انداز رہا ہوگا آقا کا. صحابہ کرام جھرمٹ میں، اور وہ بھی اسی جھرمٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور چاند کی طرح آپ وہاں منبر پر تشریف فرمائے اور فرماتے بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. سبحان اللہ. پھر اپنا میلاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے صحابہ سنو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، اور پھر اس مخلوق کو دو گروہ میں بانٹ دیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، اور پھر اس گروہ کے قبیلے بنائے تو ان قبیلوں میں سب سے بہتر قبیلوں میں مجھے رکھا، اور پھر ان قبائل میں گھرانے پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسے میلاد نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی الفت و محبت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی حیات باقی رہی، ہر سال یہ جلسہ ہوتا رہے گا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت کا مقام عطا کرے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من